اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. اے اللہ پاک اس الوداعی رمضان المبارک کے مہینے کا واسطہ، اے اللہ پاک اس پورے رمضان کے مہینے میں ہم سے جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ جتنی بھی نمازیں، روزے، قرآن پاک، جتنی بھی جانے انجانے میں ہم نے جو بھی تیری نافرمانیاں کی، اے اللہ جو نمازیں چھوڑی، جو روزے چھوڑے، جو قرآن پاک ہم نہ پڑھ سکے، اے اللہ پاک اس پورے بابرکت مہینے میں جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہوئیں، جہاں جہاں پر بھی ہم سے جو بھی کوتاہیاں ہوئیں، اے پاک پروردگار ہاتھ جوڑ کر تیری بارگاہ میں تجھ سے معافی مانگتے ہیں. اے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں ہماری تمام فریادوں کو قبول فرما لے. اے اللہ آج ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے. اے اللہ تجھ سے مغفرت کے لیے گزارش کر رہے ہیں. اے اللہ جتنے بھی روزے ہم نے رکھے ان سب کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ پاک تمام روزوں میں جہاں جہاں پر بھی جو بھی گستاخی ہو گئی، اے اللہ اس کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ اسے معاف کر دے. اے اللہ پاک تجھے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب نے جتنی بھی جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں کی، اے اللہ اس رمضان المبارک کے آخری لمحات میں پیارے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ انہیں معاف فرما دے. اے اللہ پتہ نہیں 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جتنے بھی روزے باقی ہیں، اے اللہ ان سب میں جتنے لمحات باقی ہیں، اے اللہ پاک ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ پاک ہم تجھ سے ہاتھ جوڑ کر فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ جتنے بھی روزے باقی ہیں، ایک روزہ باقی ہے یا 2 روزے باقی ہیں، اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اللہ پاک ہم سب کو وہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جتنے بھی روزے باقی ہیں ان سب کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرما. اے اللہ جانے انجانے میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ انہیں معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی حاجتوں پر کن کا حکم فرما. اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم اپنی خطاؤں پر بہت شرمندہ ہیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی ڈر نہیں ہے. وہ گناہ جو ہم نے تنہائی میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے جانے انجانے میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے سب کے سامنے کیے، اے اللہ پاک تو سب کو بخشنے والا ہے. اے اللہ آج جو جو جہاں جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے. اے اللہ آج اس جمعۃ المبارک کے 9ویں روزے کے صدقے، یہ افطاری کے وقت کے صدقے ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے. اے اللہ آج کسی کو خالی ہاتھ نہ لٹانا. اے رب العالمین آج تیری پوری امت مسلمہ مشکل میں ہے. فلسطین سے لے کے کشمیر تک، برما سے لے کے شام تک، جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ پاک وہاں پر ان کی غائبانہ مدد فرما دے. اے اللہ امت محمدیہ کو کھویا ہوا وقار عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو راہ راست پر چلا دے. ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے. اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما دے. ہمیں ایک سیسا پھیلائی ہوئی دیوار بنا دے. اے اللہ پاک جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ ان کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے. ان کے رزق کی تنگیوں کو دور کر دے. ان کے گھروں میں کشادہ رزق عطا کر دے. اے اللہ جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے. اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے. اے اللہ اگر تو انہیں شفا نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اے اللہ پتہ نہیں یہ جو پیچھے شب برات گزری ہے اس میں تو نے ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں، ہماری کتنی زندگی باقی ہے. اے اللہ پاک ہماری پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے. پتہ نہیں ہمیں اگلا یہ رمضان نصیب ہوگا یا نہیں. اے اللہ پاک آج جو جو جس چیز فریاد کے لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہا ہے، اے اللہ اس کی دعا قبول فرما لے. اے اللہ اس کی اولاد اگر نافرمان ہے تو اس کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ سب کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ پاک جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اے اللہ اپنی
چھت نہیں ہے، اے اللہ تو سب کو نوازنے والا ہے۔ اے اللہ آج ان سب بے گھروں کو ان کا گھر عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے انہیں چھت عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اے اللہ آج اس ویڈیو کو سننے والے میں اے اللہ آج جو وظیفہ ریل چینل پر آ کر جہاں سے دعا سن رہا ہے، اے اللہ اس دعا میں شامل ہو کر آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس کے لیے ہر مشکل سے مشکل کام کو آسان فرما دے۔ اے اللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ اگر وہ مشکلوں میں ہے تو اس کی مشکلیں آسان فرما دے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو سننے والے ہر انسان کی دلی مراد پوری فرما دے۔ اے اللہ اس کی جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی دعائیں ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ اللہ تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے، اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ میرے پیارے اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ آسمان پر رحمت کے دریا بہ رہے ہیں، اے اللہ آج ہماری زندگی میں بھی رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ اے اللہ آج اپنے فرشتوں کو کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ آج جو اس دعا میں شامل ہے ان تمام بندے بندیوں کی ساری دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ سارا دن بھوک اور پیاس میں گزارا، اے اللہ جسم تھکا ہوا ہے لیکن دل آج بھی تیری یاد کی وجہ سے تازہ ہے۔ اے اللہ ہمیں علم ہے کہ تو ہمارا رب ہے، اے اللہ ہمیں علم ہے کہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اے اللہ آج سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ جن کی آنکھیں اس دعا میں ابھی نم ہے، اے اللہ ان کی نکلتے ہوئے آنسوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اس زبان سے جو بھی الفاظ نکل رہے ہیں اے اللہ انہیں ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ ہم نے بہت غلطیاں کی، اے اللہ ہم نے بہت نافرمانیاں کی، اے اللہ جان بوجھ کر تجھے ناراض کیا، اے اللہ کئی روزے چھوڑے، کئی نمازیں چھوڑی، کئی تراویحیں چھوڑی، قرآن پاک کی تلاوت اس طرح سے نہیں کی جس طرح ہم نے کرنی تھی۔ اے اللہ پاک تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اپنے سارے بندوں کی ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ پاک آج جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے اے اللہ اس کے گھر میں رزق کی تنگی کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے، سب کی مشکلات کو حل کر دے، اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ پاک جو جہاں پہ زیر علاج ہے اے اللہ تو سب سے بڑا طبیب ہے، اے اللہ سب کو شفا دینے والا ہے۔ اے اللہ پاک سب کی فریادوں کو سن لے، سب کی مشکلات کو حل کر دے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو اس رمضان المبارک میں بیماریوں کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پائے اے اللہ پاک انہیں آنے والے رمضان میں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو جس وجہ سے بیمار ہے اے اللہ پاک اسے شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ پاک جو جس وجہ سے پریشان ہے اے اللہ پاک اس کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ جو جس وجہ سے بے روزگار ہے اے اللہ پاک اس کی بے روزگاری کو ختم کر دے۔ اے اللہ جس وجہ سے جو دکھ کا شکار ہے اے اللہ اس کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ پاک ہمیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے باپ پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت، رزق، روشنی اور عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے نصیبوں کو چمکا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو امن و سلام کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ جس گھر میں دکھ ہے وہاں سکون اتار دے۔ اے اللہ جس گھر میں تنگی ہے وہاں کشائیدگی عطا فرما دے۔ اے اللہ جس کے دل غم سے نڈال ہے وہاں نور بھر دے۔ اے اللہ فلسطین کے زخمی بچوں کو، کشمیر کے مجبور دلوں کو، اے اللہ یمن، شام، سوڈان، عراق جہاں پر بھی ظلم کے سائے قائم ہیں اے اللہ پاک سب کو ہٹا دے۔ اے اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ سب پر اپنی مدد نازل فرما دے، سب کے گھروں کو دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ سب کے دلوں سے خوف اور غم کو اٹھا لے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کو ایک کر دے۔ اے اللہ ہمیں قوت، اتحاد اور عزت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں نور بھر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اے اللہ غرور سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ گناہوں کے راستے سے ہٹا دے۔ اے اللہ اپنی طرف کھینچ لے۔ اے اللہ جیسے ماں اپنے بچے کو آغوش میں کھینچ لیتی ہے اے اللہ اسی طرح ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری نماز میں لذت عطا فرما دے، قرآن میں محبت عطا فرما دے، آخرت کا شعور دے دے۔ اے اللہ ایمان کی مضبوطی کر دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ فرشتے دعا کے الفاظ لکھ رہے ہیں، دل کانپ رہا ہے، آنکھیں نم ہے۔ اے اللہ زبان کی ایک پکار ہے، اے اللہ اس پکار کو آج قبول فرما لے۔ اے اللہ جو یہ دعا سن رہا ہے اے اللہ جو دل سے آمین کہہ رہا ہے اس کے سارے دکھوں کو دور کر دے، اس کے نصیب کو روشن کر دے، اس کی زندگی آسان کر دے، اس کی پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دل کی ہر دعا قبول فرما لے، اس کی تقدیر بدلنے والی گھڑی بنا دے۔ اے اللہ جو جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو
تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کا شہر بھی جانتا ہے، تو اس کا ملک بھی جانتا ہے، تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے۔ اے اللہ آج اس کے گھر پہ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے، اس کی زندگی میں سے پریشانیوں کو دور کر دے، اس کی تمام مشکلات کو حل کر دے، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ بخشش والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے ساتھ عاجزی والا معاملہ فرما دے۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، ہم سب کے ساتھ عاجزی والا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ جو اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ ان میں بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں، اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ پاک دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں درپیش حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو جنت کے ہزار باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، تمام عبادت کا ثواب انہیں پہنچا دے۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے چینل کو نظر بد سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی جہاں جہاں سے دعا کے لیے کہا، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے۔ بھر دے مولا آج سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا کر دے، سب کے ساتھ بخشش اور نرمی والا معاملہ فرما دے، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، آج کی اس مبارک رات کے صدقے ہماری تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ اگر تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ تجھ سے نہیں کہیں گے تو پھر کس سے کہیں گے؟ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اے اللہ رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ تجھے نہ پکاریں تو پھر کس سے پکاریں؟ تجھ سے التجا نہ کریں تو پھر کس سے کریں؟ اے اللہ آج ہم اس دعا میں تجھ سے رو رو کر فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی تمام دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اللہ ہم تیرے عاجز بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ پاک تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، اس مبارک مہینے کے صدقے حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، اے اللہ اٹھائی ہوئی جولیوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ اے اللہ وہ مہینہ جس میں رحمتیں برستی ہیں، اے اللہ یہ وہ مہینہ جس میں تیری ہر وقت رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اے اللہ آج ہم تیرے در پر ٹوٹے ہوئے دل لے کر اللہ پاک اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ تو ہماری دعائیں سنے گا، اللہ ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمارے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو، ہم بدکاروں کو، ہم سیاکاروں کو تیرے دربار میں گناہوں سے بھرے ہوئے حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک آج ان سب گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں لیکن تیری رحمت کمزوروں کا سہارا بنتی ہے۔ اے اللہ ہم بھٹک گئے تھے، اے اللہ تیری محبت نے ہمیں واپس کھینچا۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ یہ تیرے سامنے گناہ گار بندے، خطا کار بندے، سیاکار بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے عرش عظیم کے مالک، اے تمام جہانوں کے مالک، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے اللہ اے عرش عظیم کے مالک، اے اللہ تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے حاضر ہیں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاکار بندے اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے اے اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری جتنی بھی نافرمانیاں ہو چکی اے اللہ ہم نے جانے انجانے میں جتنی بھی تیری نافرمانیاں کی یا اللہ کے صدقے ہم تجھ سے رو رو کر گر گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تمام معافیوں کو قبول کر لے۔ اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تمام گناہوں سے معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سیاکاروں کو دیکھ، نا شکرے بندوں کو دیکھ، اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف، اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تیرے سوا ہم کس کی عبادت کریں؟ اے اللہ تیرے سوا کون ہمارا رب ہے؟ اے اللہ ہم تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے،
اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس جمعرات کی صدقے ہماری تمام دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے، اے اللہ جب چاہے جسے چاہے تو جتنا مرضی نواز دے۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری آنے والی تمام زندگی کو آسان کر دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی کری۔ اے اللہ تیرے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے، میرے جس بھائی نے مجھے جہاں پر بھی میسج کر کے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جس دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام دعاؤں کو آج قبول فرما لے۔ یا اللہ اس کی تمام دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ یا اللہ جس دعا، جس حاجات کے لیے اس نے مجھے میسج کیا، یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ اس کے تمام دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اے اللہ ہماری حاجتوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، اے اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا قرضہ اتار دے۔ اے عرش عظیم ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے رب العزت ہمارے رزق میں برکت ڈال۔ اے پروردگار ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا، لیکن ہم پھر بھی روز تجھ سے گڑ گڑا کر رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں سے ہم تجھ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ جس طرح بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اے اللہ ہم جس طرح بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو، اے اللہ تمام دعاؤں پر اپنی رحمت سے کرم نازل فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو آج اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرما لے۔ اے میرے پروردگار تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت کر دے۔ یا اللہ ان کی قبروں میں عذاب قبر سے ان سب کو بچا لے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، انہیں تمام لا علاج مرض سے شفائے کلی نصیب فرما دے۔ یا اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جو پریشانیوں میں مبتلا ہے انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے۔ ان پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ ان کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہر قدم پر کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نصیب کو کھول دے۔ اے اللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری تمام جائز دعاؤں کو پورا کر دے۔ یا اللہ آج ہماری دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ جتنے بھی لوگ تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ میرے گھر کے تمام افراد کو خوشحالی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بچے بچیاں امتحان دے چکے ہیں، ان کے امتحانات میں انہیں نمایاں کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی لمبی عمر عطا کر۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت یاب زندگی عطا کر۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھی بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمارے والدین کو 70,000 لوگوں میں شامل کر جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ موت سے پہلے ہماری مغفرت کر دے۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب پر رحم کرنا۔ یا اللہ موت کے وقت ہم سب کو عذاب نہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز ہمارا حساب نہ لینا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو۔ یا اللہ مرتے وقت ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ نصیب کرنا۔ یا اللہ ہماری موت کو آسانی والی موت بنانا۔ یا اللہ ہماری موت کا وقت ہو، سجدے میں سر ہو، جان نکل رہی ہو، جمعرات ہو، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن آب زمزم سے تر ہو۔
قبر جنت البقیع میں ہو، ہم دفنائے جا رہے ہوں تو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو اور قبر پھولوں سے بھری ہوئی ہو، قبر بند نہ ہو، اے اللہ قبر ہماری تنگ نہ ہو، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو اور جنت جیسی روشنیاں اس قبر میں موجود ہوں۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری تمام دعائیں تیرے حق میں قبول ہو جائیں، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں۔ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے، یا اللہ ان 70,000 بندوں میں شامل کر لے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ ہمارا آخرت کا سفر آسان کر دینا، یا اللہ ہمیں ہر عمل پر ہر قدم پر نیکی کرنے والا بنا دے، ہر وقت مطلوب تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو بھی تو جانتا ہے، ہمارے اخلاص کو بھی تو جانتا ہے، ہر چیز کو تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہو، اللہ تیرے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو۔ یا اللہ تیری عطا کی ہوئی نعمتوں کا واسطہ، اے رب ذوالجلال ہر چیز پر قادر، اے رب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا واسطہ ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ رزق حرام سے محفوظ کر دے، یا اللہ رزق حلال عطا کر، یا اللہ رزق میں برکت ڈال، یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا کر دے، یا اللہ جن کو تو نے اولاد نصیب فرمائی ہے یا اللہ ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دے، ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ دکھاوے اور بناوٹ سے بچا لے، یا اللہ مخصوص بندوں میں شامل کر سجدوں کی لذت عطا فرما لے، تلاوت کا ذوق عطا فرما دے، یا اللہ تیری یاد میں ہر وقت مشکور رہنے والا بنا دے، اے پاک پروردگار ہر وقت نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک بڑے بڑے گناہگار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر حاضر ہیں، اے اللہ پاک ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص والی دولت عطا کر دے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ جو تیرے حق میں بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر دے۔ اے اللہ جب بھی ہم کسی کے سامنے کوئی بھی مسئلہ لے کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ تو حل نہیں ہوگا، اے اللہ قرآن پاک میں تو واضح فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ جو لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے، اے اللہ بے روزگاروں کو بہترین نوکری عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال، اے اللہ ہمیں حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما، اے اللہ پاک جو نوجوان تعلیم حاصل کر کے نوکریوں کی تلاش میں ہیں ان کو کامیابیاں عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے امتحانات دیے ہوئے ہیں ان کے لیے نفع والا علم عطا فرما، ان کو امتحانات میں کامیابیاں عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابیاں عطا فرما، اے اللہ جن کی شادیوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی مشکلات آسان کر دے، اے اللہ انہیں نیک اور بہترین شریک حیات عطا فرما دے، اے اللہ ہر گھر میں محبت اور سکون عطا فرما دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دے، دنیا کے ہر مظلوم مسلمان کی مدد فرما دے، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں پر بھی تیری امت مسلمہ بس رہی ہے اے اللہ پاک ان کی غائب